السلام علیکم دوستو، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور آپ کے فیوریٹ اور مشہور ڈرامے تم میرے کیا ہو کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے۔ کہانی دلچسپ اور بہت ہی اچھے مراحل سے ہوتی ہوئی ایسی جگہ پہنچی ہے جہاں انتظار تھا ناظرین کو کہ اب سارہ کیا کرے گی۔ کیا اب سارہ ہادیہ کی بیٹی کو پالے گی، اس کی پرورش کرے گی خالہ بن کر یا کچھ اور بن کر؟ بہرحال بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہادیہ کی نانوں کی ڈیتھ ہوئی، پھر یہ دکھایا گیا کہ عمیر جو ہے وہ اچانک ملک چھوڑ کے چلا گیا، اور اب اس کے والدین کو پتہ چل گیا کہ وہ تو گھر کے زیورات جو تھے اس کی ماں کے شادی کے زیورات وہ بیچ کر گھر سے اچانک چلا گیا ہے۔ اور اس کے والد جو ہیں عاصم، وہ جا کر اس ایجنٹ سے بھی ملے ہیں جس نے ویزا لگوایا تھا، تو پتہ چل گیا کہ وہ سعودی عرب جا چکا ہے۔ ویزا لگوایا تھا اس نے، 3 لاکھ روپے کی رقم اس نے دی تھی، اور اتنی بڑی رقم اس کے پاس کہاں سے آئی تھی پہلے تو اس کے والدین کو سمجھ نہیں آیا، لیکن جب پتہ چلا کہ سونا گھر سے غائب ہے تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ گھر کے زیورات بیچ کر رقم وہ بندوبست کر کے سعودی عرب چلا گیا ہے۔ یہ بات اب ہادیہ کو بھی پتہ چل گئی۔ پہلے تو ہادیہ کے ماموں بہت ناراض تھے اور انہوں نے کہا کہ اب اس گھر میں عمیر کا نام نہیں سننا چاہتا، لیکن پھر ہادیہ کے سمجھانے پر انہوں نے اس کے بارے میں معلومات لی ہے، اور اب ممانی ظاہر اکیلی پڑ گئی ہیں، نانوں بھی نہیں ہیں گھر میں، ماموں اور ممانی اکیلے رہ گئے ہیں، اور عمیر وہاں سے گھر چھوڑ کر سعودی عرب چلا گیا ہے، اور ہادیہ بھی اپنے سسرال میں ہے، تو ظاہر ہے کہ پیچھے وہ بیچارے دونوں کیا کریں گے، تو انہیں ماموں کو ضروری ہے کہ وہ عمیر کی خیریت پتہ کریں تاکہ ممانی کو کچھ تو تسلی ہو، کیونکہ ان کے بڑھاپے کا ساتھ تو عمیر نہیں دینا ہے، اور ان کی ساری امیدیں جو ہیں وہ ساری زندگی کی جو آگے آس ہے وہ عمیر سے لگی ہوئی ہے۔ لیکن عمیر ایسا بدبخت ہے کہ دادی کی میت میں بھی ان کو کندھا نہیں دے سکا، ان کے انتقال میں وہاں سے چلا گیا تھا، اور وہ ان کی تدفین میں بھی شامل نہیں ہوا، جبکہ شوکت رضا، زہیب، احسن، یہ سب لوگ جو تھے یہ سب وہاں پہ انتقال کے موقع پہ پہنچے اور جنازے میں شامل ہوئے۔ لیکن وہ بد نصیب تھا عمیر جو اپنی پیار کرنے والی دادی سے کٹ گیا اور ان کے انتقال پر ان کی تدفین میں شامل نہیں ہوا۔ ادھر ہادیہ جو ہے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، زہیب بہت پریشان ہوتا ہے، تائی امی تو باقاعدہ رو رہی ہوتی ہیں کیونکہ ڈاکٹر آ کے سگنیچرز کراتی ہے جب زہیب سے کہ آپ کی بیگم کی پوزیشن کریٹیکل ہے اور ہمیں بلڈ چاہیے ہوگا، تو ظاہر ہے اس موقع پہ جو ہے وہ تائی امی بڑی حیران ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں کہ ہادیہ کی تو ساری رپورٹس بڑی نارمل تھیں، تو اب کیوں بلڈ چاہیے؟ تو بتاتے ہیں ڈاکٹر کہ ان کا آپریشن ہوگا، تو آپریشن کا سن کے یہ اور پریشان ہو جاتی ہیں۔ اور اب دکھایا جاتا ہے کہ سارہ جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ سوچ رہی تھی کہ میں تو پہلے ہی زہیب کی زندگی سے نکل چکی ہوں، اب اگر بیبی آ جائے گا تو زہیب اور ہادیہ کا اور بیبی کا رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا، تو میرا اب زہیب کی زندگی میں یا اس گھر میں اب کیا فیوچر ہوگا۔ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ماہنور اس کے پاس آ گئی اور اس نے بھی آگے اسے پوچھا کہ کیا سوچ رہی ہو، اتنی گہری سوچوں میں کہاں گم ہو، یقیناً تم بیبی کے بارے میں سوچ رہی ہوگی۔ تو وہ آگے سے ہوں ہاں کر کے جواب دیتی ہے۔ پھر ماہنور اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے بھانجا آئے گا یا بھانجی؟ اس پہ جو سارہ کا جواب تھا وہ بڑا سننے سے تعلق رکھتا تھا۔ اچانک اس نے کہا کہ بھانجا آئے یا بھانجی کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی آواز میں اتنی مایوسی تھی۔ پھر فوراً ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ ماہنور سے کس طرح بات کر رہی ہے، تو اس نے کہا دونوں سے کیا فرق پڑتا ہے، مطلب دونوں کی اپنی اہمیت ہے، تو بات کو کور اپ کرتی ہے، لیکن ماہنور بھی اس کی بات کو سمجھ تو گئی ہے۔ پھر ماہنور کو فون آتا ہے کہ وہ سنتی ہے اور بڑی حیران ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، اور پھر وہ سارہ سے کہتی ہے کہ سارہ چلو فٹافٹ ہاسپٹل چلیں کیونکہ ہادیہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اب ہمیں یہ دکھایا گیا آنے والے مناظر کے حوالے سے کہ زہیب کی گود میں بیبی آ گیا ہے، اور وہ بتایا گیا ہے کہ ہادیہ کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، زہیب باپ بن گیا ہے، لیکن ہادیہ کی اپنی طبیعت کریٹیکل ہے اور وہ وینٹیلیٹر پر لیٹی ہوئی ہے، اور اس کو اب بہتر ہونے میں دعا کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا علاج چل رہا ہے کہ وہ بہتر ہو جائے۔ تو زہیب اور طائی امی کافی پریشان ہیں۔ ادھر سارہ کو جب یہ ساری صورتحال پتہ چلی ہے تو اس کی ماں سمینہ اس سے بات کر رہی ہوتی ہے، تو وہ اسے کہتی ہے اپنی ماں سے، سارہ کہ آپ نے تو کہا تھا کہ بیبی کے آنے سے ان کا رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے، اور میں نے تو سنا ہے کہ وینٹیلیٹر پر اکثر لوگ چلے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے۔ اب سمینہ اس کی باتیں سن کر خوفزدہ بھی ہو رہی ہے، اور ادھر ہاسپٹل میں ہادیہ جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، تو
اس سارا سے کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ ہاسپٹل پہنچ کے وینٹیلیٹر جو ہے اس میں کوئی گڑبڑ کرے اور ہادیہ کی جو ہے وہ زندگی اور موت کے بیچ میں جو ہے وہ کچھ گڑبڑ فاؤل پلے کھیلنے کی کوشش کرے یا اس کو قتل کرنے کی مارنے کی کوشش کرے تاکہ اس کی آکسیجن یا سانس بحال نہ ہو اور وہ اپنے پیروں پر چل کر واپس نہ آ سکے۔ تو سارا اس طرح کی کوئی بھی نیچ حرکت کر سکتی ہے، اور اگر یہ اس نے کیا تو پھر اس ڈرامے کے جو آگے کے مراحل ہیں اس میں ہم سارا کو بھی گرفتار ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور شاید اس میں ہم عمیر کو بھی گرفتار ہوتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ یہ دونوں شروع سے ہی نیگیٹو کردار رہے ہیں۔ عمیر تو پتہ نہیں ایئرپورٹ سے بچ کر کیسے نکل گیا، ورنہ تو اسے ایئرپورٹ پہ گرفتار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پہ اس کو نہیں روکا جا سکا، یا اس کے خلاف جو سنیچر تھا لوٹ مار کے اس کے جو معاملات تھے وہ رپورٹ نہیں ہوئے تھے، تو وہ ایئرپورٹ سے نکل گیا اور سعودی عرب پہنچ گیا۔ ورنہ تو ایک رائٹر کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ وہ ایئرپورٹ پر ہی گرفتار ہو جاتا اور وہیں سے اس کو جیل میں ڈال دیتے، لیکن عمیر جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اور یہ بھی دکھانا تھا، ہادیہ نے بڑا پازیٹیو جملہ کہا تھا اس میں اپنی مامی سے اور ماموں سے، کہ دعا کریں کہ عمیر نے یہ جو قدم اٹھایا ہے اس سے اس کا جو ہے وہ مستقبل سنور جائے اور وہ اچھے راستے پر چل پڑے۔ تو مطلب اس میں بھی وہ ایک پازیٹیو پہلو جو ہے وہ سوچ رہی ہے۔ تو یہ ایک اچھی تربیت اور اچھی سوچ کا ہی یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کام میں ایک مثبت پہلو ڈھونڈتے ہیں اور اچھا سوچتے ہیں۔ اچھا، اس ڈرامے میں اب تک یہ جو سین آئے تھے کہ نانوں کی ڈیتھ سے لے کے اس کے بعد جو ہے وہ ہادیہ کا واپس آنا، غم میں رہنا، افسوس میں رہنا، اور اس کے بعد ہاسپٹل جانا، تو اس پوری کیس میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ہادیہ کی ایکٹنگ بہت زبردست تھی۔ ہادیہ نے جو رونے کی ایکٹنگ کی، جو غمزدہ ہونے کی ایکٹنگ کی نانوں کی ڈیتھ پہ، وہ بہت ہی نیچرل لگ رہی تھی، کمال کی ایکٹنگ تھی، اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس نے اپنا اس رول کو نبھایا۔ حالانکہ مشکل ہوتا ہے، رونے کے سین آسان نہیں ہوتے کرنے، لیکن یہ ہادیہ اس ڈرامے میں شاید اتنا روئی ہے، اتنا جو ہے وہ اس نے ظلم اور ناانصافیاں برداشت کی ہیں، اور اتنے اس نے جو ہے صدمے برداشت کیے ہیں کہ شاید اس کو رونے کے سین آسان لگتے ہوں گے کرنا، ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، لیکن مشکل ہوتے ہیں سین رونے کے کرنے۔ ہادیہ نے یہ سین بہت اچھی طریقے سے کیے ہیں اس ڈرامے میں۔ اور جہاں تک میت میں یا انتقال کے گھر میں جو ہے وہ ان کی ڈریسنگ کا تعلق تھا، تو اس پہ تو ظاہر ہے آپ باتیں سوچ سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری جو ہماری ایکٹریسز ہوتی ہیں یہ بغیر میک اپ کے تو یہ آ ہی نہیں سکتی اسکرین پہ، تو وہاں میت میں بھی یہ سب لوگ بہت ہیوی نہیں لیکن میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی سب باقاعدہ، اور میت میں بیٹھی ہوئی تھی لیکن سب نے میک اپ کیا ہوا تھا، چاہے وہ سارہ تھی، ماہنور تھی، تائی امی تھی، اور وہ سمینہ تھی۔ صرف ان دونوں نے جو ہے وہ بلیک دوپٹے اور کپڑے پہنے ہوئے تھے، ممانی نے، شہناز نے اور ہادیہ نے، باقی سب نے وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو یہ بھی ایک کمبینیشن ڈفرینٹ نظر آ رہا تھا کہ وہ شوکت رضا کے گھر سے جتنے بھی لوگ آئے تھے سب سفید کپڑوں میں آئے تھے، اور یہاں پہ جو لوگ تھے وہ ہادیہ حالانکہ وہیں سے آئی تھی، لیکن ہادیہ اور شہناز جو ہے وہ بلیک دوپٹے میں تھی، باقی سب گھر والے اور جتنے بھی لوگ میت میں دکھائے گئے وہ وائٹ کپڑوں میں دکھائے گئے۔ تدفین وغیرہ کا زیادہ تفصیل نہیں دکھائی، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ یہ ضرور دکھایا کہ عمیر نہیں آیا تو عمیر کے بارے میں پوچھا گیا، اور اس کے بعد پھر جو عاصم کو دکھایا گیا کس طریقے سے وہ پان کی دکان پہ اور چائے کے کھوکھوں پہ ہوٹلوں پہ پوچھتا پھر رہا تھا اپنے بیٹے کے بارے میں، تو وہ واقعی بڑا ایموشنل سین تھا کہ باپ جو ہے وہ اپنے جوان بیٹے کے بارے میں لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں دیکھا یا نہیں دیکھا، اچانک میرا بیٹا غائب ہو گیا۔ تو اب دیکھنا ہے آگے کہ وینٹیلیٹر سے اب ہادیہ کی واپسی ہوتی ہے گھر پہ، یا وینٹیلیٹر پہ ہی اس کو جو ہے وہ رائٹر جو ہے وہ اس کی نانوں کے پاس پہنچا دیتے ہیں، اور اس کی بیٹی کو زہیب اور سارہ مل کے پالتے ہیں۔ تو اب ایک تو اینڈ یہ ہو سکتا ہے آگے چل کے کہ جی ہادیہ کی ڈیتھ ہو جائے اور اس کی بیٹی جو ہے وہ اب ہادیہ کی شکل میں ہی جو ہے اس گھر میں رہے، اور سارہ اس کو پالے، اور ہر پل جو ہے وہ سارہ اور زہیب کے درمیان وہ جو بچی ہے وہ ہادیہ ہی کی طرح بن کر اس گھر میں رہے، جیسے ہادیہ آئی تھی اپنی ماں کی شکل میں، افشین کی شکل میں شوکت رضا کے سامنے۔ تو دوسرا اینڈ جو سکتا ہے کہ ہادیہ ٹھیک ہو کے واپس آ جائے اپنے گھر، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیبی بھی آ جائے گھر میں، اور گھر کی رونقیں بحال ہو جائیں، اور ان کی زندگی میں اور زیادہ خوشیاں آ جائیں۔ تو پھر سارہ کے ساتھ کیا ہوگا، سمینہ کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ہم آنے والے مناظر میں دیکھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں رائٹر کس طرف کہانی کو لے کے جاتا ہے۔ آپ بھی اپنا اندازہ بتائیے، کمنٹ باکس میں آ کے اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ بہت شکریہ۔